جب اللہ چاہے گا سب کچھ بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہوا اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ کبھی نہیں ہوگا۔ جو چیز تمہیں ابھی تک نہیں ملی یہ لازم نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے تم سے محروم رہے۔ تمہاری منزل کا تعین عرش والے نے پہلے ہی کر دیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا جائے وہ فوراً ہی عطا کر دیا جائے، اور یہ بھی لازم نہیں کہ جو مقدر میں ابھی تک نہیں لکھا وہ ہمیشہ ہی نصیب سے دور رہے۔ در حقیقت سب کچھ وقت کے ایک خاص ترتیب کے مطابق چل رہا ہے۔ ہر چیز اللہ کی حکمت کے تحت وقوع پذیر ہوتی ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری دعائیں تمہاری توقعات کے مطابق پوری نہ ہوں، مگر جو کچھ بھی ہوگا وہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً اور تمہاری خواہش کے عین مطابق ملنے لگے تو پھر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ سے مانگ کر ملنے والی نعمت کی لذت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز بغیر دعا اور صبر کے حاصل ہو اس کی قدر و قیمت وہ نہیں ہوتی جو آزمائش اور انتظار کے بعد حاصل ہونے والی نعمت کی ہوتی ہے۔ اگر نیند فوراً آنکھوں میں اتر آئے تو تم رات کے اندھیروں میں وہ سرگوشیاں کیسے سن سکو گے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، مگر یہ وقت تمہاری آزمائش کا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ تم اپنے رب کی رضا کے لیے کتنا صبر کر سکتے ہو۔ دل کو سکون تب ہی ملے گا جب تم اس حقیقت کو قبول کر لو کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو ہوگا وہ بھی اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ اگر دل ماننے سے انکاری ہو تو اسے اس ذات کے حوالے کر دو جو حقیقت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اسے راضی کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر چیز کسی نہ کسی حکمت کے تحت تم سے واپس لی جاتی ہے یا تم سے دور کی جاتی ہے۔ وہ حکمت تمہاری سمجھ سے بالاتر ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں بس اتنا یقین رکھنا چاہیے وہ حکمت الہی ہے۔ جو اللہ جانتا ہے وہ انسان کبھی نہیں جان سکتا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری آزمائش طویل ہو چکی ہے، مگر حقیقت میں یہ تاخیر تمہاری ملاقات کے وقت کو قریب لا رہی ہے۔ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کے بندے دنیا کی طرف دیکھنے کی بجائے صرف اسی سے مانگے۔ جب تم اپنی ضروریات کو کائنات کے آگے پیش کرنے کی بجائے اپنے رب کے سامنے رکھتے ہو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ جو سب کچھ ختم ہو جانے کے باوجود تم یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم بے اختیار بس اسی کا نام لینے لگتے ہو تو وہ تمہاری طرف محبت بری مسکراہٹ سے دیکھتا ہے، تو وہ تمہارے یقین کو اپنی رحمت سے سرفراز کرتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو اپنے فضل سے پورا کرتا ہے۔ تم اس کی مسکراہٹ کو دیکھ نہیں سکتے، مگر اگر محسوس کرو تو تمہیں اپنے دل کی گہرائیوں میں اس کی محبت کا رنگ چمکتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس سے بہتر کوئی ہی ہو نہیں سکتا۔ وہ اپنی قدرت کے باوجود تمہارے مقدر کے ابراگ کو اپنی رضا سے تمہاری خواہش میں بدل سکتا ہے۔ اس سفر میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے۔ کبھی کچھ چیزیں دل کو خوشی دیتی ہیں تو کبھی کچھ چیزیں اسے ٹکڑوں میں بکھیر دیتی ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دل کے ٹکڑے کبھی جڑ ہی نہیں پائیں گے۔ انسان دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے، مگر یہ دنیا سکون کی جگہ ہے ہی نہیں۔ وہ ٹوٹ کر، بکھر کر، آنسو بہا کر تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ غلط جگہ پر سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا سے محبت اور سکون کی امید لگانا سراسر غلطی ہے، کیونکہ دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا کی ہی نہیں۔ محبت اور سکون صرف اللہ سے ملتا ہے، جس نے تمہارا دل بنایا ہے، اس کے سکون کو بھی اپنے پاس رکھا ہے۔ زندگی کا اصل مقصد ہی اللہ کی تلاش ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی ایجاد میں مشغول کر دیتا ہے تو اس کی دنیا بھی حسین ہو جاتی ہے اور اس کا یہ سفر بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے دل کی کیفیت کو جانچتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اپنی خواہشات سے زیادہ اپنے رب کی محبت کو عزیز رکھتا ہے۔ اللہ صرف سچی لگن کو دیکھتا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کا سچا طلبگار ہے، کون اس کے راستے میں صبر کر سکتا ہے، اور اسی بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کب اور کتنا عطا کرنا ہے۔ اگر بے شمار آزمائش اور مشکلات کے باوجود تم اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے تو وہ بھی اپنی رحمت سے نوازنے میں دیر نہیں کرتا۔ یاد رکھو، جب اللہ دینے پر آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بندے کا دامن چھوٹا پڑ جاتا ہے، مگر اس کی نعمتوں کی روانی کبھی نہیں رکتی۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے، اور اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تمہیں ایسی آزمائشوں سے گزارا جائے گا جن کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔
تمہیں وہ مشکلات سہنی پڑے گی جو تمہارے لیے ناقابل برداشت محسوس ہوں گی۔ تمہیں ایسا لگے گا کہ تم بے حد کمزور ہو، ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ نظر آئے گا، تمہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب صبر تمہارے لیے سب سے بڑی طاقت بن جائے گا۔ جو لوگ کبھی صبر نہیں کرتے تھے وہ بھی اس وقت صبر کرنا سیکھیں گے۔ یہ آزمائش تمہیں توڑ سکتی ہے مگر صبر تمہیں جینے کا ہنر سکھا دے گا۔ صبر تمہیں ہر حال کو قبول کرنے کا ہنر سکھا دے گا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ یہ تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائے گا اور اللہ کے فیصلوں کے آگے سر جھکانے کی طاقت بھی دے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔